لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات خالق کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کو، اس عزاداری کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ رب کائنات بحق حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور عزیزوں، میں نے قرآن مقدس سے رب کائنات کا مشہور فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں رب کائنات کا ارشاد ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے متعدد کلمات اور امتحانوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ
ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عہدہ امامت کے ملنے سے پہلے نبی تھے، رسول بھی تھے۔ جب اللہ نے منصب نبوت عطا کیا تو حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ جب منصب رسالت عطا کیا تو حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ جیسے ہی اللہ نے عہدہ امامت عطا کیا حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار اس عہدہ امامت کو میری نسل میں رکھ دے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ارشاد ربوبیت ہوا۔ ہم آپ کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، ہمارا عہدہ امامت اسے ملے گا جس نے زندگی میں ظلم نہ کیا ہو۔ رب کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ ہدایت کا آغاز کیا۔ اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے امام بنائے۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک نبی نہیں بنا سکتے۔ جھوٹا مدعی نبوت تو ہو سکتا ہے، سچا نبی وہ ہوگا جسے اللہ بنائے گا۔ محمد علیہ محمد بلندر سلام۔ رسول اللہ بناتا ہے، جھوٹا مدعی رسالت تو ہو سکتا ہے، سچا رسول وہ ہوگا جسے اللہ بنائے گا۔ اسی طرح امامت بھی عہدہ الہی ہے، سچا امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے گا۔ چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، بزرگ علماء کرام نے مجالس سے خطاب فرمایا، میں طالب علم ہوں اور ظاہر ہے یہاں اس وقت مجلس میں میرے استاد بزرگوار بھی تشریف رکھتے ہیں۔ بہرحال طالب علم ہوتا ہے، جہاں بھی پہنچ جائیں استاد کی موجودگی میں لرکشائی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مجھے ذرا سنبھل کے گفتگو کرنا پڑے گی۔ اللہ نے نبی بنائے، رسول بنائے، امام بنائے۔ نبی جو اللہ نے بنائے ان کی نبوتوں کے دائرے مختلف تھے۔ کچھ نبی فقط اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی ہوتے، کچھ نبی اپنی قوم کے لیے اللہ کے نبی ہوتے، کچھ نبی ایسے تھے جو ایک شہر والوں کے لیے اللہ کے نبی تھے، کچھ پورے علاقے والوں کے لیے اللہ کے نبی،
کچھ ساری زمین والوں کے لیے اللہ کے نبی جیسے جیسے دائرہ نبوت وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی نبی کی علم اور نبی کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا دائرہ نبوت وسیع اتنا دائرہ علم نبوت وسیع. کوئی اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی، کوئی اپنے قوم قبیلے کے لیے اللہ کے نبی، کوئی ایک شہر والوں کے لیے اللہ کے نبی، کوئی فقط زمین والوں کے لیے اللہ کے نبی، اور ایک نبی اللہ نے ایسا بھی بھیجا جسے رحمت للعالمین بنایا. جتنا دائرہ نبوت وسیع ہوگا اس نبی کا جانشین بھی اتنے ہی دائرے میں اس نبی کا جانشین ہوگا. تو جس نبی کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اس کا جانشین بھی ہدی للعالمین ہوگا. اب ہمارے سامنے دو امامتیں ہیں. ایک کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. حضرت ابراہیم کی کا دائرہ امامت انسانوں تک محدود ہے. ادھر انسان ختم ادھر حضرت ابراہیم کا دائرہ امامت ختم. تو مجھے کہنے دو اسی عظمتوں کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جسے اللہ نے صرف لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا. حضرت ابراہیم کی ولادت ایک غار میں ہوئی. جو لوگ عراق کی زیارات سے مشرف ہوئے ہیں وہ جگہ دیکھ کے آئے ہیں. میں بھی گیا، میں بھی زیارت کر کے آیا. جسے اللہ نے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا. اسے غار میں پیدا کیا. جسے کائنات کا رہبر بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا. جسے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا وہ بھی موسیقی. جسے خدا العالمین بنانا تھا وہ بھی موسیقی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے جسے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے بت پرستوں سے جھک کر. بابل والوں کا میلہ تھا، لوگ میلہ دیکھنے جا رہے تھے. حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی ہمارے ساتھ چلیے. فرمایا نہیں انی سقیم، ہم تمہارے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے اندر سے پہلے ہی بیمار ہیں، تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. وہ سارے بابل والے میلہ دیکھنے چلے گئے. آپ کے یہاں بھی میلے لگتے ہیں نا، جاتے ہیں نا دیکھنے. دیہاتوں میں میلے ہوتے ہیں، وہاں بڑے کنکمے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے رنگا رنگ پروگرام ہوتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں. بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. جو بندہ خود چلنے کے لائق نہیں ہوتا اسے شانوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر والوں کے اصرار پہ لے جاتے ہیں. چلو رونق دیکھ کے آئے گا بچہ، ذرا خوش ہو جائے گا. میں مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کی خواہش، آپ کی مرضی ہو مجلس میں آؤ یا نہ آؤ، آپ کی مرضی ہو جلوس اعضاء میں آؤ یا نہ آؤ، آپ کی مرضی ہو مسجد میں آؤ یا نہ آؤ. ہم منتیں نہیں کیا کرتے، جہاں میرا جی چاہے
کسی کا سر پھوڑا، کسی کے بازو توڑے، کسی کی ٹانگیں توڑی، کسی کو کسی طرح زخمی کیا، کلہاڑا وہاں لٹکا کے آگے. تو جسے لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے، بت پرستوں سے چھپ کر، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے فتح مکہ کے موقع پر بت توڑے، مشرکوں کو دکھا دکھا کے. مکہ فتح ہوا، اللہ آپ کو مکہ لے جائے. وہاں مسجد رایا ہے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر جہاں علم گاڑا تھا. شہر میں داخل ہوتے ہیں، جس شہر سے پیغمبر رات کی تاریکی میں نکلے تھے اس شہر میں دن کی روشنی میں آئے. علم فتح بلند کیے ہوئے مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اور بھاگن کی مجالس میں عرض کرتا رہا ہوں، یہ علم کے جلوس گلیوں میں جو نکال رہے ہیں، علم اٹھا کے، یہ شکست ہوتا لوگ نہیں ہے، فتح مند لوگوں کا جلوس ہے. اور علم اٹھا کے جلوس نکالنا یہ تو سنت ہے پیغمبر ہے. پیغمبر اکرام اسلام آئے، سیدھے خانہ کعبہ کے پاس گئے. پیغمبر اسلام نے بھی بت توڑے. کچھ بت نیچے پڑے تھے جو پیغمبر اکرام اسلام نے خود توڑے. کچھ مکہ کی اس خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائے گئے تھے، وہ بھی پیغمبر نے توڑے. کچھ بڑے بڑے تھے جنہیں زنجیروں میں جکڑ کے کعبہ کی چھت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا. انہیں دیکھ کے پیغمبر نے کہا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ مولا علی کو بلایا گیا. میں عرض کیا کرتا ہوں، جسے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے زمین پہ کھڑے ہو کر، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے مولا نبوت پہ سوار ہو کر. امامت عطا کی، جسے لوگوں کا امام بنانا تھا وہ دربار نمرود میں گئے. نمرود نے پوچھا جس رب کی توحید کی تبلیغ کر رہے ہو اس رب کی ربوبیت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرا رب یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. موت و حیات میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس نے اپنے زندان سے دو قیدی منوائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا. کہا ابراہیم یہ کون سی دلیل ربوبیت ہے؟ ہم جسے چاہیں زندہ رکھیں، ہم جسے چاہیں موت دے دیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل ربوبیت یہ دی، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر دور رہے تو مغرب سے ہوگا. اس زمین پر سب سے بڑے اپنے دور کے توحید پرست اور مواحد حضرت ابراہیم نے مغرب سے سورج ابھارنے کو نمرود کے لیے دلیل ربوبیت کہا. اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے ڈوبا ہوا سورج اپنی انگلی سے اٹھایا، ادھر سجدہ کیا، اور عجب نہیں روح ابراہیم سے کہا میرے دادا مغرب سے سورج اٹھارنا دلیل ربوبیت نہیں، سجدہ کرنا دلیل ربوبیت ہے. سجدہ اللہ کو بہت پسند. سجدہ دلیل ربوبیت، سجدہ دلیل بندگی ہے.
سجدے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کون ہے اور کس کا ہے. جسے سجدہ کرے گا اس کا بندہ کہلائے گا. اب ظاہر ہے کچھ لوگ خواہشات کے سامنے جھکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. خواہشوں کے سامنے جھک جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خواہش کے سامنے پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں. اور ظاہر یہ جملہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تاریخ آدمیت میں ایک منزل ایسی آئی کہ اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جب اس میں اپنی روح پھونک دوں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سارے سجدہ نے بولا, سارے ملائکہ نے سجدہ کیا. ایک ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. بھائی جو اللہ کے کہنے پر آدم کو ایک سجدہ نہ کرے, جو اللہ کے کہنے پر آدم کو ایک سجدہ نہ کرے وہ تو ابلیس ٹھہرا, اور جو اللہ کے کہنے پر خود اللہ کو سجدہ نہ کرے اللہ کے کہنے پہ آدم کو سجدہ نہ کرے وہ تو ابلیس ٹھہرا, وہ تو شیطان ٹھہرا, وہ تو رجیم قرار پایا, وہ تو مردود ہو گیا. اس کے پیچھے لعنت لگ گئی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت لگ گئی اس کے پیچھے جو ایک سجدہ اللہ کے کہنے پہ آدم کو نہ کرے اور جو اللہ کے کہنے پہ اللہ کو سجدہ نہ کرے. ناراض تو نہیں ہوں گے, ہم کہیں گے ہم جدید پشتی مومن ہیں. بھائی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے پیچھے چلے. ہم ساروں کا دعویٰ ہے اور ناز بھی کرتے ہیں, اس پہ فخر بھی ہے, سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہمارا امام علی ابن ابی طالب. اور میں مجلسوں میں آپ کی اس مسجد میں کئی مرتبہ کہہ بیٹھا جہاں ناز کرو سر اٹھا کے چلو, ہمارے رہبروں کے ساتھ کوئی رہبر نہیں ہے. استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کتابوں میں علی حیدر کرار کے فضائل پڑھتے ہیں تو علی کو سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے. جب کتابوں میں علی حیدر کرار کے فضائل پڑھتے ہیں تو علی کو سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے. سجدہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دیکھتے ہیں سجدے کے لائق تو وہ ہے جسے خدا علی بھی سجدہ کرے. کائنات نے ایسے کسی کو رہبر اور میں عقیدے کے بیان کے لیے عرض کیا کرتا ہوں اللہ نے جنہیں رہبر بنایا وہ ملے ہی ہمیں. یہ صرف ہمارے مکتب کا دعویٰ ہے کہ رہبر اللہ بناتا ہے, دوسروں کے ہاں یہ دعویٰ بھی نہیں ہے. ورنہ اجماع کی اور دوسری چیزوں کی ضرورت انہیں پیش نہ آتی. یہ ہمارا ادعا ہے کہ ایمان بھی اللہ بناتا ہے, رسول بھی اللہ بناتا ہے, نبی بھی اللہ بناتا ہے. اور ہم جس سلسلہ ہدایت سے مربوط ہیں, ہم جس سلسلہ ہدایت سے متعلق ہیں, ہم جس علماء ہدایت سے وابستہ ہیں وہ اتنا مسلسل ہے, اتنا مربوط ہے, اتنا منظم ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے قیامت میں, قیامت تک ممکن نہیں ہے کہ ایک
کہ یہ زمین و آسمان وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اسی امام کے وجود کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہے، اسی کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے امام۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ امام ہے، ہمارے امام ہے۔ اور امام کیا ہوتا ہے؟ میں سادہ مثال دیا کرتا ہوں، جتنے دوست بیٹھے ہو سارے انشاءاللہ نمازی ہو، نماز باجماعت ادا کرتے ہو، یہ جو سامنے کھڑا ہوتا ہے نا اسے امام جماعت کہتے ہیں، اور جو پیچھے آتے ہیں وہ مقتدی کہلاتے ہیں۔ یہ مقتدی کرتے کیا ہے؟ جو کام امام کرتا چلا جائے فوراً اس کے بعد وہی عمل یہ کرے۔ امام تکبیرۃ الاحرام کہے، پیچھے کھڑا ہوا تکبیرۃ الاحرام کہے۔ امام سورہ الحمد اور سورہ پڑھ کے رکوع میں جائے، یہ مقتدی بھی فوراً رکوع میں جائے۔ امام کا رخ ہو قبلہ کی طرف، مقتدی کا رخ بھی ہو قبلہ کی طرف، وہ رکوع سے اٹھ کے سجدے میں جائے، یہ بھی رکوع سے اٹھے۔ اور اگر امام کا رخ ہو قبلہ کی طرف اور مقتدی مسجد میں ہی نہ ہو، ایسے بندے کو مقتدی نہیں کہیں گے۔ امام کا رخ ہے قبلے کی طرف، اس کا رخ ہے مشرق کی طرف، امام ہے رکوع میں، یہ کسی اور کام میں لگا ہے، ایسے کو مقتدی۔ مولا متقیان ہمارے امام، ہمارا دعویٰ ہے ہمارے امام، ہم ان کے مقتدی۔ ذرا تصور کریں ہمارا کردار کتنا امام کے پیچھے ہے۔ امام کہیں آؤ مسجد میں، کو مولا تجھے بھی مان کے نماز پڑھنی، تجھے ماننے کا فائدہ ہے، دوسروں کے لوگ بھی نمازیں پڑھیں، ہم بھی نماز پڑھیں، دوسروں کے لوگ بھی نیکیاں کریں، ہم بھی یہ نیک کام کرتے پھریں، دوسروں کے لوگ بھی، دوسروں کے ماننے والے بھی ان کاموں میں مصروف ہو، ہم بھی یہ کریں، تجھے ماننے کا فائدہ کیا؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں نوجوان عزیزوں سے، علی حیدر کرار کو مان کے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ علی کو مان کے پڑھے گا تو تیری قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں بہترین رہبر عطا کی۔ اور میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں یہ ہمارے مکتب کا ترا امتیاز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں جن کے دامن عصمت کو دشمن حکمران کی داغدار نہیں کر سکتے۔ اور بقول کسی شاعر کے غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی بستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی بستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا، اگر غلط بھی دیکھا ہے اس نے تو علی اتنے کمالات کا مجموعہ ہے اسے خدا نظر آیا ہے۔ اگر ہم تو ظاہر اس عقیدے کے نہیں ہیں کہ اعلیٰ باللہ وہ خدا ہو، لیکن وہ عظیم خدا کے عظیم نمائندے، کائنات انسانیت میں ان جیسا عبد مشکل ہے۔ اور اللہ نے انہیں ہمارا امام بنایا، اللہ نے انہیں ہمارا ہادی بنایا۔ اور میں کہتا ہوں ہم نے جو انہیں ہادی مانا ہے کسی کے جبر سے نہیں مانا کہ ہمیں زبردستی کسی نے کہا علی کو اپنا امام مان لو، نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے مانا، ہم نے اپنی معرفت سے مانا، ہم نے اپنی عقیدت سے مانا، ہم نے سمجھ بوجھ کے مانا، بغیر آنکھیں بند کر کے نہیں مانا، ہم نے معرفت سے علی کو مانا ہے۔ ماننے میں اختیار ہے، ماننے کے بعد اختیار نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها سلف غیرک رحلا۔ پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ کشتی پہ سوار ہونا مسافر کی اپنی مرضی ہوتی ہے، مرضی ہے سوار ہو جائے، مرضی ہے ساحل دریا میں رکا رہے، لیکن سوار ہونے کے بعد اس کا اختیار کچھ نہیں ہوتا، جدھر اللہ لے جائے۔
مطابق اس کشتی پہ سفر کرنا ہوگا، وگرنہ ظاہر ہے اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو تو وہاں سے اتارا بھی جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے اگر دریا کے اندر اتار دیا گیا تو سوائے غرق کے اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ نجات چاہتے ہیں نا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی بھی سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی بھی سنوارنا چاہتے ہیں، تو واحد ذریعہ علی حیدر کرار کی اتباع کرنا۔ اور میں کہتا ہوں، کہا کرتا ہوں، بھئی آپ کے اس علاقے میں اب تو شہر ہے اور بہت مہنگی زمین ہوگی، ذرا نئے علاقے میں جہاں بھی آبادیاں نہیں ہیں وہاں بھی مفت میں پلاٹ نہیں ملتا، جہاں پہاڑی علاقہ ہو، زمین ناہموار ہو، اطراف میں جنگل ہو، درمیانے شہر سے نالے بہتے ہو، ایسے شہر میں مفت پلاٹ نہیں ملتا تو کیا حسنین کی جاگیر جنت اتنی سستی ہے؟ وہ مفت میں مل جائے گی؟ مفت میں نہیں ملتی، اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور جنت کی قیمت ہے علی حیدر کرار کی سچی غلامی۔ چبال کلی کلی نگر نگر کلی کلی نعرہ حیدری، سچا غلام عبد بن جا۔ عربی میں عبد غلام کو کہتے ہیں، اور قبلہ تشریف فرما ہے عربی میں عبد بیچارے کا اپنا کوئی اختیار نہیں، نہ کچھ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ تجارت کر سکتا ہے، نہ شادی کر سکتا ہے۔ شادی بھی کرے گا تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا مالک بھی وہ ہوگا جو اس عبد کا مالک ہے۔ تجارت سے حاصل ہونے والے منفعت کا بھی مالک عبد نہیں ہوتا، اس کا مالک ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی علی حیدر کرار کے غلام ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا پڑے گا جو علی چاہے۔ ہم ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے غلام ہیں اپنے پیشوں، کتنی غلامی ہے ہمارے اندر۔ زبان کی نوک سے دعوی محبت کرنا، زبان کی نوک سے دعوی محبت کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، محب ہوتے ہیں، شیعہ نہیں ہوتے۔ محب وہ ہوتا ہے جو فقط زبان کی نوک سے دعوی محبت کرے، اور شیعہ وہ ہوتا ہے محبت جس کے کردار میں ڈھل جائے۔ محمد علی بین محمد بلندر سلام، اس کا کردار بولے یہ شیعہ، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہو۔ جس گلی میں رہتا ہے، جس بازار میں بزنس کرتا ہے، جس دفتر میں بیٹھتا ہے، جہاں اس کا آنا جانا ہے، وہاں بتانا نہ پڑے، اس کی صداقت بتائے کہ سچوں کا ماننے والا ہے۔ اللہ کردار کی ضرورت ہے، اور یہ تو کردار والے کو اپنا بناتے ہیں، انہیں کردار والے چاہیے۔ کردار نظر آ جائے، سلیمان کو فارسی نہیں رہنے دیتے، محمدی بنا دیتے۔ جندب ابن جنادہ کو مدینہ کا عام بندہ نہیں رہنے دیتے، اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں۔ عمار ابن یاسر کو عام مکے کا باسی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، یہ دونوں پتھر اٹھا کے آتا ہے، ایک مرتبہ تھک کے بیٹھتا ہے، سید الرسول اس کے پیچھے سے خاموشی سے آ کر اس کے سر سے مٹی بھی جھاڑتے ہیں، کہتے ہیں عمار مبارک ہو تم جنتی ہے۔ اتنی عظمتیں عطا کرتے ہیں جن کا کردار انہیں پسند آتا ہے۔ عمار ابن یاسر کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں، اس کے سر سے مٹی جھاڑتے ہیں۔ بھائی ذرا دیکھو نا، اگر کسی شاگرد کے ساتھ استاد یہ اظہار محبت کرے
کہ اس کے سر سے دست شفقت پھیر کے مٹی جھاڑنے لگے. اس طالب علم کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ اپنے اندر کتنی خوشی محسوس کرتا ہے. اگر کوئی عام مالک اپنے کسی نوکر سے جو اظہار محبت کرے, مالک کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے. ذرا تصور کرو کہ عمار کے اندر کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب رحمت للعالمین اللہ اکبر الحمدللہ اس کے سر پہ دست شفقت پھیر رہے ہیں. دست شفقت پھیر کے کہیں عمار تجھے مبارک ہو, تو جنتی ہے, بارک اللہ, تجھے باغی کرو قتل کرے گا, تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے, وہ جہنم کی دعوت دیں گے. انہیں کردار والے چاہیے, جو کردار والے مل جائے انہیں اپنا بنا دیتے ہیں, اور جنہیں یہ اپنا بنا لے انہیں دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہونے دیتے. دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی. بھائی کوفے کا ایک میسم تمام کھجوریں بیچنے والا میسم, چھوٹی سی دکان ہے, چھاپڑی میں کھجوریں بیچتا ہے, لیکن بن جاتا ہے کردار کا شیعہ. علی حیدر کرار اپنا بیت و شرف چھوڑتے ہیں. جس گھر میں حسنین شریفین رہتے ہیں اس گھر سے نکلتے ہیں, کوفہ کے بازار میں آتے ہیں, میسم کی دکان پہ بیٹھتے ہیں تاکہ کوفہ والوں کو پتا چلے کہ میسم بے وارث نہیں, یہ میسم ہمارا ہے. یہ میسم جسے یہ اپنا بنا لیتے ہیں, دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں. ایک بہت بڑا صحابی, میرے اور آپ کے پیشوا مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, حارث حمدانی, بہت بڑا صحابی, پورا حمدان قبیلہ میرے مولا علی کے ایک خطبے کے اثر میں مسلمان ہو گئے. بہت سارے مبلغین کو بھیجا پیغمبر نے, کسی کا اثر نہ ہوا تو آخر میں مولا متقیان کو بھیجا. ایک خطبہ دیا ابو طالب کے لال نے, ایک خطبے سے پورا قبیلہ حمدان مسلمان ہوا. مولا متقیان نے مدینے میں پیغام بھیجا, یا رسول اللہ پورا قبیلہ حمدان مسلمان ہو گیا. مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے پیغمبر, حمدان قبیلے کے شہر کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ کہا, السلام علی حمدان, السلام علی حمدان, السلام علی حمدان. پورے قبیلے پر مجھ محبت کا سلام. سر جھکایا ہوا ہے, ماتھے پہ شکن ہے, پریشانی کے آثار ہیں. مولا متقیان کے سامنے سے سلام کر کے گزر گیا. مولا نے سلام کا جواب دیا, ادھر آؤ. حارث یہ کیا شکل بنا رکھی ہے, چہرے پہ زردی ہے, ماتھے پہ شکن ہے, بدن پہ کپکپی ہے, گھبرائے ہوئے ہو, کیا ہوا؟ عرض کیا مولا جمعے کا خطبہ بھی آپ ایسا دیتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ مولا آپ کے جمعے کے خطبے نے ڈرا دیا. حارث ایسی کون سی بات تھی جس سے آپ کہنے لگے کہ مولا کل جمعے کے خطبے میں آپ نے نہیں فرمایا پورے صلات سے پہلے جہنم کی 70 گھاٹیاں ہوگی, مولا آپ تو پورے صلات میں کھڑے ہو گئے اور جماعت اور ٹکٹ دیتے ہوئے یہ 70 گھاٹیاں مجھے خود عبور کرنے آنی ہے, اگر کہیں پہ پاؤں پھسل گیا. ابو طالب کے لال کے چہرے پہ جلال آیا, کہ حارث تجھے کیا ہو گیا, کیا تیرا علی جیسا امام نہیں ہے؟ میں ہر گھاٹی پر تیری مدد کے لیے تجھ سے پہلے موجود ہوں گا. اور وہاں سے بچاتا ہوا جب تجھے لے آؤں گا پورے صلات پر, اور تو پورے صلات سے گزر رہا ہوگا, میں جہنم کے شعلوں کو حکم دوں گا, ذرا اپنے شعلے آہستہ اور ٹھنڈے کر لے, اس کا رشتہ وسیع ہے مصطفیٰ سے جڑا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جسے یہ اپنا بنا دیتے ہیں اسے دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہونے دیتے. شرط یہ ہے کہ وہ اپنا بنا لیں.
ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ایک مرتبہ وہ فرمائے کہ یہ میرے ہیں۔ اگر وہ اپنا بنا لیں دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ کو سجدہ بہت پسند، اللہ سجدہ گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو سجدہ گزار بندے اچھے لگتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے سجدہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے سید الساجدین، ایک ہوتا ہے عبادت کرنے والا، ایک ہوتا ہے زین العابدین۔ سجدہ گزار ہونا اور بات ہے، سید الساجدین ہونا، عبادت گزار ہونا اور ہے، زین العابدین ہونا اور ہے۔ اللہ نے قرآن میں ملائکہ کو ساجدین کہا، اللہ نے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا۔ انبیاء عبادت گزار ہیں، ملائکہ سجدہ گزار ہیں۔ بھئی اس عظیم نمائندہ الہی کی عظمت کا احساس تو کرو، جو بزم ساجدین میں ہو تو سید الساجدین، جو بزم عابدین میں ہو تو سید العابدین۔ جب کوئی نعمت ملتی تو سجدہ کرتے، مصیبتوں پہ صبر کرنا، امتحان کو مصیبت سمجھ کے صبر کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ امتحان کو مصیبت سمجھ کے اس پہ صبر کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ مصیبت کو، امتحان کو نعمت سمجھ کے شکر ادا کرنا، یہ سید سجاد کا شیوا ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے بابا سے کہا تھا یا ابت فل فاتو سرتاج دنیا انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا ابراہیم کر گزری ہے وہ جس کا حکم ہوا ہے، مجھے صابروں میں سے پاؤ گے۔ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، امتحان کو مصیبت سمجھ کے صبر کرنا اسماعیل جیسے نبیوں کا شیوا ہے۔ اور شام غریبہ کے امتحان میں ساری رات سجدہ شکر میں گزارنا، یہ سید الساجدین کا شیوا ہے۔ زیادہ سجدے کرنے والا، نعمت ملتی تو سجدہ کرتا، مشکلیں ہوتی تو سجدہ کرتا۔ اور میں اکثر مجالس میں اپنے طور پہ کہا کرتا ہوں، میں کبھی کبھی نماز پڑھ کے والی نجف کو خطاب کر کے کہتا ہوں، اے والی نجف مجھے معاف کر دینا۔ بعض روایتوں کے مطابق ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اے والی نجف مجھے معاف کر دینا، ایک رات میں 2000 مستحب سجدے دے کے بھی علی سجاد نہیں بنے۔ کربلا کی گرم ریت پر حسین بن علی تاریخی سجدہ دے کے بھی سجاد نہیں بنے۔ غیرت مندوں مجھ سے پوچھو سجاد کیسے بنتا ہے تو میں عرض کیا کرتا ہوں، سجاد بننے کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، گلے میں خار لال لوٹ ہو، شام کا بہار ہو، زینب دل کے سر ہو، سارے پتھر مارے، یہ سجدہ دے کے کہے سبحان اللہ، میرا اللہ سجاد کے لیے قابل ہے۔ میرا امام، ہر امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ غیور امام ابن زیاد کے دربار میں آئے، حالت کیا ہے؟ میرے امام کا سر جھکا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہے۔ ابن زیاد نے پہلا تانے کا تیر مارا، کہا سجاد، علی ابن الحسین کچھ دن پہلے یہاں تیرے چچا مسلم آئے تھے، وہ تو سینہ تان کے آئے تھے، وہ تو سر اٹھانے آئے تھے، آپ کا سر کا جھکا ہے، کمالون انصاف نہیں کیا۔ اگر میرے چچا آئے تھے ان کے ساتھ زینب قید نہیں تھی۔
گئی جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی. غیرت مندوں دعا کرو اگر کوئی شریف گزر جائے اس شہر میں نہ آئے جہاں عزت کی زندگی بسر کی ہو. علی کی بیٹی گزر کے اس شہر میں آئی جہاں کچھ عرصہ شہزادی بن کے رہی تھی. کوفہ کی عورتیں درخواستیں دیا کرتی تھی کہ علی ہمارے مرد آپ کی زیارت کرتے ہیں, آپ سے درس دین لیتے ہیں, ہمیں اجازت دو ہم زہرا کی بیٹی سے درس دین لے. میرے آقا نے اجازت دی لیکن ایک قید لگائی, ذرا تھوڑی تھوڑی ہو کے آنا میری زینب ہجوم دیکھنے کی. علی کی بیٹی اجڑ کے اس شہر میں آئی, بازار کوفہ سے گزر رہی تھی. میری آقا کی دادی کی گود میں 4 سال کی سکینہ بیٹھی ہے. پیاس کی وجہ سے ہاتھ خشک ہو گئے ہیں. ایک بی بی ہے جو مکان کی چھت پہ کھڑی ہے, اس نے دیکھا اس بچی کو پیاس لگی ہے. آقا اپنی کنیز کو جلدی کر پانی کا جام بھر کے لے آ. اور میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ نبیوں کی دعا قبول. میں اس خیرت کی بچی کو پانی پلاؤں گی, اپنے ہاتھ میں دعائیں کرواؤں گی. پانی کا جام بھر کے لائی, کہتے تیری بچی کو پیاس لگی ہے, میں اسے پانی پلاؤں گی, لیکن پہلے میری دعائیں ہیں. بی بی دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے. علی بیٹی نے دعا کی, کبھی بھی دوسری دعا کر جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. علی کی بیٹی نے دعا کی. تیسری دعا ایک ایسن دعا کر عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی, اللہ مجھے مدینے. زینب کبریٰ نے دعا نہیں کی, کبھی بھی بتا تیرا مدینے میں کون ہے, میری آقا دادی رہتی ہے. عرصہ ہوا میں نے زیارت نہیں کی, دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جائے. علی کی بیٹی نے کہا اگر تیری بی بی اس بازار میں آ جائے اسے پہچان لے گی. کہاں کہتے کہاں شرابیوں کا مجموعہ, کہاں میری مردان. یہ سننا تھا. زینب تو قدم آگے بڑھی, اپنے ماتھے سے تھوڑے سے بال آ جائے, کہوں میں حبیبہ مجھے پہچان, میں تیری آقا دادی, میرا اکبر مارا گیا, میرا عباس مارا گیا, حسن میرے حسن. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. پروردگار ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما, اس قریب کی عبادت کا ثواب. پروردگار مجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ تمام حاضرین کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار مجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا میں عزت اور آخرت میں شفاعت کے پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما. بیوی مریض ہیں, پروردگار مجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اس بیوی کو صحت کاملہ عطا, اور جو مریض ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اولادوں کو اولاد نبی عطا فرما. پروردگار مقتل اہل بیت کی حفاظت فرما, دہشت گردوں کا تلا کما فرما, علماء آرام کو طول حیات عطا فرما. پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت مسلم شرف, ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. بارے تائیدار ولایت امام عادل کے ضرور مقاصد فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی